أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کا بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی ایک اور حکمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی صبر والوں کی آزمائش نہیں کی۔ یہ ابھی آزمائش نہیں ہوئی کہ کون کتنا بڑا مجاہد ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر جو اللہ کے انعامات اور احسانات بیان فرمائے گئے، تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ تمنا کرنے لگے، ان کو حسرت ہوئی کہ کاش ہم بھی غزوہ بدر میں حاضر ہو جاتے، اور اللہ نے یہ جو فضیلتیں اور بدر میں شریک ہونے والوں کو، شہید ہونے والوں کو عطا فرمائی ہیں، ان فضیلتوں سے ہمیں بھی حصہ مل جاتا۔ تو وہ یہ تمنا کرنے لگے، ان کی یہ آرزو ہوئی کہ کاش ہمیں بھی جہاد میں حاضری کا شرف مل جاتا، حاضری میسر آ جاتی، اور شہادت والوں کو جو مرتبے ملتے ہیں وہ مرتبے ہمیں بھی مل جاتے۔ تو انہی لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پہلے تو تم شہادت کی تمنا کرتے تھے، مگر اب جب میدان جنگ میں تم پہنچے ہو تو اب تم بھاگنے لگے ہو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ گویا کہ ان لوگوں کی تفہیم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم نے موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کی، لیکن اب جب تمہارے سامنے موت ہے، میدان جنگ ہے، تو اب تم نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اب اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو پھر یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ مومن کی تو شان ہے شہادت، مومن کی تو تمنا ہے شہادت۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہ شہادت کا جو مزہ ہے یہ تو شہید ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا لطف ہے۔ کل جمعہ المبارک میں بھی ہم نے ایک اللہ کے ولی کی شہادت کا تذکرہ سنا کہ یہ وہی جانتے ہیں کہ شہادت میں کیسا لطف ہے، شہادت میں کیسی لذت ہے۔ اس لیے تو شہید بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ وہ پھر شہید ہو، پھر اسے یہ لذت محسوس کرنے کا موقع ملے جو وقت شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لذت عطا فرمائی۔ تو ہر مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، شہادت کی موت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ مرنا تو ہے ہی، یہ تو نہیں ہے کہ جس کو شہادت نہیں آئے گی وہ مرنے سے بچ جائے گا، نہیں نا، مرنا تو سب نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اللہ کی راہ میں ایمان کے ساتھ
شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ اور ہماری قوم کی تو تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ ہمیں شہادت سے ڈرایا گیا ہے کہ نہیں شہادت کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ تو ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے، اور ہمارے جو بچے ہیں یہ شہادت کا جام نہ نوش کر جائیں۔ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت اس طرح کر دی گئی ہے نا قوم کی، کہ ان کو ہم نے ایسے کاموں کی طرف لگا دیا، کھیلنے کی طرف جناب، اور موبائل کی طرح کے مشاغل کی طرف ہم نے لگا دیا کہ اب ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، موت کا نام سننا لوگ پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن شہادت سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ سچا مومن تو شہادت کی طلب کرتا ہے، شہادت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کے ساتھ سرکار کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔